حکومتی جماعت تحریک انصاف کی بدترین پرفارمنس اور ضمنی و بلدیاتی انتخابات میں پے در پے شکستوں کے بعد اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی چمک ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ حالیہ بلدیاتی الیکشن کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام فے نے پی ٹی آئی کی جگہ لینا شروع کر دی ہے اور اس کے بعض تگڑے رہنما نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہونا شروع ہو چکے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اقتدار کا سورج اب غروب ہونے والا ہے اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں یہ جماعت اب اپوزیشن میں جاتی نظر آتی ہے۔ یاد رہے کہ خیبر پختونخوا کا بلدیاتی مارکہ سر کرنے کے بعد جے یو آئی فے بلوچستان میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھر رہی ہے، جس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم خان رئیسانی سمیت 3 سابق صوبائی وزراء اور بیشتر ناظمین نے جے یو آئی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، جس کا باقاعدہ اعلان فروری میں مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی تحصیل تخت بھائی میں پی ٹی آئی کے مضبوط ستون اور وزیر دفاع پرویز خٹک کے انتہائی قریبی رشتہ دار اور سابق امیدوار قومی اسمبلی جلال خان خٹک نے نون لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور پرویز خٹک کے بھائی اور بھتیجے نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی کی تنظیمیں توڑ کر نئے عہدیدار تو نامزد کر دیے ہیں، لیکن مقامی سیاستدان جانتے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ حکومت کو اس وقت اپنی خراب کارکردگی، خصوصی طور پر بڑھتی مہنگائی اور مسلسل گرتی معیشت کی وجہ سے شدید عوامی غم و غصے کا بھی سامنا ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سینئر صحافی رفعت اللہ اورکزئی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں مولانا کی جماعت کی شاندار فتح کے بعد بہت سے الیکٹیبلز کا رخ اب ان کی جماعت کی طرف ہو رہا ہے، اور جو لوگ کسی ایسے علاقے سے ہوں گے جہاں مولانا کی جماعت اتنی مضبوط نہیں، وہاں ان لوگوں کا رخ نون لیگ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ جلال خٹک کے معاملے میں دیکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سن 2018 میں بھی بہت سے لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جو پی ٹی آئی سے دوسری جماعتوں کی طرف جانا چاہتے ہوں گے، لیکن تب انہیں روک دیا گیا تھا۔ اب الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر دوسری جماعتوں کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ کوئی تبدیلی تو ضرور آئی ہے، جس سے معاملات یکسر بدل گئے ہیں۔ اسی لیے یہ تاثر ابھرا ہے کہ اگلے 2 ماہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں۔ عوامی غم و غصے کو بھانپتے ہوئے تحریک انصاف کے کئی بڑے نام اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے پرتول رہے ہیں۔ اسی طرح حکومتی رکن قومی اسمبلی نور عالم خان بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ یاد رہے کہ نور عالم خان نے پی ٹی آئی کی بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد پارٹی کی کارکردگی کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ایک اور سینئر رہنما نے میڈیا میں آ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ نور عالم خان کے بہنوئی جمعیت علماء اسلام فے کے ٹکٹ پر بلدیاتی الیکشن لڑ رہے تھے اور نور عالم نے ان کی بھرپور حمایت کی تھی۔ دوسری جانب نور عالم نے کہا تھا کہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم نہیں بلکہ حکومتی کارکردگی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کے پی میں شکست ہوئی۔ حال ہی میں نون لیگ کے ایم این اے شیخ روحیل اصغر کے اشائیے پر جہاں بلاول بھٹو اور جمعیت علماء اسلام فے کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود سمیت اپوزیشن کے متعدد رہنما موجود تھے، نور عالم خان نے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے۔ اس پر مولانا اسد محمود نے کہا تھا کہ نور عالم اور میرے چچا مولانا عطاء الرحمان کے درمیان مثبت بات چیت چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کتنے موسمی پرندے دوسری جماعتوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔